حاتم تائی پوری دنیا کا سخی مشہور، اگر اس کی بیٹی حضرت سفینہ، اس کا بیٹا حضرت عدی ابن حاتم حضور کو اپنے سے بڑا سخی نہ دیکھتا، ایمان قبول کر سکتا تھا؟ کبھی نہیں۔ شاید میری بات آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ ابھی اسپین کا ایک بہت بڑا پادری، اللہ نے اس کو ایمان نصیب کیا، ابھی نہیں مطلب کئی سال ہو گئے، میں نے تو اس کی ڈائری قریب میں پڑھی۔ وہ اپنے فن کا بہت ماہر آدمی، اور ہمارے یہاں بھی مشنری کا وہ ناظم اعلیٰ رہا ہے، سب سے اونچے عہدے پر 6 مہینے ہمارے ملک میں بھی۔ لیکن اس نے بہت عجیب بات اپنے انٹرویو میں بیان کی ہے۔ اس نے کہا میں مشنری کا صدر رہا، میں نے سب کچھ کیا، میں دنیا کا سب سے ٹاپر رہا ہوں، میں نے اس میں پی ایچ ڈی کی، لیکن میں ایک لمحے کے لیے کبھی عیسائی نہیں بنا۔ کہا میرا ایک مشن تھا، جس طرح ایک افسر ہوتا ہے، ایگریکلچر میں ڈیوٹی لگ گئی تو اس کے لیے محنت کر رہا ہے، فارسٹ میں لگی تو اس کے لیے کر رہا ہے، ایجوکیشن میں لگی تو اس کے لیے کر رہا ہے، اس کا بھی سوچ نہیں ہے، وہ اس کی نوکری ہے۔ کہا میں ایک لمحے کے لیے عیسائی نہیں بنا، میں صرف کس سے اپنی نوکری کر رہا تھا بس۔ اگر میں کبھی عیسائی بنا، کبھی میرے دل میں عیسائیت آئی تھوڑی سی، کہتا تھوڑی سی، سمجھو اس کے لاکھ حصے میں سے ایک حصہ، وہ کیوں آئی کہ میں نے اپنے والد کو بڑا خوش اخلاق دیکھا تھا، اور دنیا میں مجھے اپنے باپ سے بڑھ کر کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ میرا باپ میرا سب سے بہترین دوست تھا۔ اسکول میں لگاتے ہیں نا، لکھواتے ہیں نا کہ سب سے بہترین دوست آپ کا، اس کے اوپر لکھو۔ کہا میں فرسٹ سے لکھنا شروع کیا اور پی ایچ ڈی تک پہنچ گیا، میں نے اپنے والد کو سب سے بہترین دوست لکھا، کوئی دوسرا نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے والد کے اخلاق کے مقابلے میں کسی کو نہیں دیکھا۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ میں کہتے میں خود پڑھتا تھا اور مجھے ساری عیسائیت جھوٹ نظر آتی تھی، سب بیوقوف بنانے والے قصے، یہ عقل میں اترنے والے نہیں، یہ بےہودہ باتیں۔ میں خود پڑھتا تھا، میں سمجھتا سارے جھوٹ ہیں، اور پڑھ رہا تھا یہ جھوٹ ہیں، لیکن پھر مجھے بیچ میں ایک کھٹکا ہوتا تھا کہ میرا باپ پھر کیوں عیسائی ہے؟ اتنا اچھے اخلاق کا آدمی، اتنا نیک مزاج آدمی، یہ کیوں عیسائی ہے؟ اس کا مطلب کوئی چکر ہے اس کے پیچھے۔ کہتے ہیں اسپین میں ایک آدمی کی وجہ سے بڑے بڑے پادری ایمان قبول کرنے لگے، ہلچل مچ گئی۔ تو سب بیٹھے سر جوڑ کر کے کہ بھئی یہ کیا چکر ہے؟ سب نے کہا سر وہ اس کے پاس جاتے ہیں اس کی مجلس میں، اور جو جاتا ہے پلٹ کر نہیں آتا ہے۔ تو کہا سب نے مشورے سے مجھے طے کیا، کیونکہ مجھے میرے مالک نے یہ دوسرے کو قائل کرنے کی موٹیویشن پاور ایسی دی تھی کہ میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو سب نے کہا کہ بھئی تم جاؤ، اور مجھے اتنی کھلی آفر دے دی کہ جتنی لڑکیاں دینی پڑیں اور جتنے ڈالر دینے پڑیں اور جتنا کچھ بھی دینا پڑے سب دو، مگر اس بندے کو کھینچ کر کے ادھر لانا ہے۔ کہتا ہے کہ میں ایک ہی مجلس میں ڈھیر ہو گیا ان کے آگے، ایک ہی مجلس میں نے ان سے ابھی بات ہی نہیں کی، تو انہوں نے دور سے دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا پادری صاحب آگے آئیے نا، تشریف رکھیں، آپ پیچھے پیچھے کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا جب مجھے قریب بلایا اور کچھ پیار کی باتیں کی، اور پھر سب کی لاسٹ میں کچھ کھلانا پینا، تو مجھے بھی اسی طرح پیش کیا، تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ مجھے پہلی مرتبہ اپنے باپ سے بڑا خوش اخلاق نظر آیا۔ میں دنیا بھر میں اسی میں اس نے تذکرہ کیا کہ میں 6 مہینے انڈیا بھی رہا ہوں اور وہاں بھی میں بہت گھوما ہوں، لیکن مجھے اپنے باپ سے بڑھ کر کوئی خوش اخلاق نہیں نظر آیا، مگر اس شخص کے سامنے مجھے اپنے باپ کا قد چھوٹا نظر آنے لگا۔ معلوم ہوا جس آدمی کا مزاج سخاوت کا ہے وہ اسی سے متاثر ہوتا ہے جب اپنے سے بڑا سخی دیکھتا ہے۔ حاتم تائی جس آدمی نے کے پاس کوئی آدمی آیا گھوڑا مانگنے کے لیے، اور اس نے کہا یار سنا تیرے پاس ایک گھوڑا ہے اور بڑا قیمتی ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، صبح کو گھوڑا مانگا۔ حاتم تائی نے کہا ہائے اب بدقسمتی، تو وہ گھوڑا مانگنے کے لیے آیا ہے، تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آج کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو غیر مسلم تو اس دور کی بات ہے، آج کچھ بھی نہیں تھا گھر کے اندر، میں نے رات کو وہی کاٹ کر تجھے کھلایا ہے۔ میرے پاس اور کچھ نہیں تھا پیش کرنے کے لیے، وہی ایک تھا، اور ظاہر ہے کہ مجھے وہ بہت پیارا تھا، مگر مہمان آ گیا، میں کیا کرتا؟ ایسا سخی آدمی جس کی سخاوت کا ڈنکا پورے عرب میں مچا ہوا، اس کی بیٹی نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا،
دیکھا بھی کس حالت میں؟ گرفتار ہو کر آئی، قیدی بن کر کے آئی۔ آج بھی لوگ قیدی ہوتے ہیں، بڑے دور دور تک جاتے ہیں، قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ سب آپ جانتے ہیں۔ لیکن جب سفینہ نے آپ کو دیکھا، گرفتار ہو کر آپ کے سامنے پیش ہوئی، اور دیکھا کہ سب سے پہلے یہی حکم ملا کہ جن کے سر پر دوپٹہ نہیں ان کو دوپٹہ اڑایا جائے، جن کے پاس کپڑے نہیں ان کو کپڑے دیے جائیں۔ یہی بات ہے غزوہ بدر کے اندر جو لوگ گرفتار ہوئے، 70 لوگ گرفتار ہوئے تھے، سب سے پہلا حکم کیا ملا؟ ان کو کپڑے پہنائے جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گرفتار ہوئے، آپ کے چاچا، کسی کا کرتا نہیں سیٹ آتا تھا تو عبداللہ بن ابی کا کرتا لیا گیا، مگر ان کو کپڑے دیے گئے سب سے پہلے۔ اور قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا کیا گیا؟ حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی ابو عزیر، اللہ نے بعد میں ایمان نصیب کیا، 22 لوگ ہیں 70 لوگوں میں سے 22 لوگ جو صرف اس گرفتاری میں مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ گئے تھے لڑنے کے لیے، قتل کرنے گئے تھے، حالات نے ایسے پیش آئے کہ گرفتار ہو گئے، مگر گرفتار کیا ہوئے؟ پورے ہی ہو گئے، دل ہی گرفتار ہو گیا۔ 22 لوگ ان میں سے ہیں کہ جو صرف اس گرفتاری کے دور کے دنوں کو دیکھ کر کے ایمان لائے۔ ان میں سے حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی ابو عزیر بھی ہیں۔ ابو عزیر سے لوگوں نے پوچھا تجھے کس چیز نے پاگل بنایا، تو کیسے ادھر چلا گیا؟ کہتے نہیں بیان کر سکتا ہوں۔ اچانک آڈر ہوا قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اچھے کپڑے دیے جائیں، اچھا بستر دیا جائے، اچھا کھانا دیا جائے، اور کوئی قید خانہ تو تھا نہیں، ایک ایک آدمی کو بانٹ کر دے دیا گیا ایک ایک گھر میں۔ کہا جس گھر میں میں پہنچا عجیب منظر تھا، ان کے یہاں کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، جتنی روٹی پکتی تھی جو کچھ اچھا پکا سکتے تھے وہ سب مجھے دیتے تھے، اور میرے سامنے وہ کھجور اور پانی کھا کر کے گزارا کرتے تھے۔ ان کے بچے بھی کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، اور مجھے شرم آتی تھی۔ میں ان کو کہتا تھا نہیں، جتنی روٹی ہے سب برابر کھائیں گے، کھجوریں کھانی ہوں میں بھی تمہارے ساتھ وہی کھاؤں گا، ایسا نہ کرو مجھے شرم آتی ہے۔ وہ کہتے تھے تمہیں تو شرم آتی ہے مگر ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم کو کہا گیا ہے قیدی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ کہتے ہیں سونے کا نمبر آیا، ان کے گھر میں بستر نہیں تھا، ایک ہی بستر تھا وہ مجھ ہی کو ملا، اور باقی سب کے سب لوگ زمین کے اوپر بوری کے اوپر لیٹ گئے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا کہ کن لوگوں سے ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تو مصعب بن عمیر کے بھائی نے اب اس آدمی کو دیکھا جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کے صحابی کو دیکھا۔ اگر حضور کو دیکھتے تو سفینہ نے، حاتم تائی کی بیٹی ہے، اللہ کے حبیب کو دیکھا، آپ کی سخاوت کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی کو دیکھا، اس نے منہ کھول دیا، ہمت کی، اس نے کہا لگتا ہے کہ آپ بڑے آدمی ہیں، میں بھی بڑے باپ کی بیٹی ہوں۔ کہا کس کی بیٹی ہو؟ کہا میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں، حالات نے مجھے گرفتار کرا دیا، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے آپ کے قافلے پر حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے حملہ کیا، ادھر سے کسی نے حملہ نہیں کیا، ہم سے غلطی ہوئی، ہم گرفتار ہو گئے، مگر آپ کیسے کتنے اچھے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا تم حاتم تائی کی بیٹی ہو، اتنے بڑے باپ کی بیٹی، عرب کا اتنا بڑا سخی، جاؤ تمہیں رہا کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ حاتم تائی کی بیٹی اپنے قبیلے واپس جائے، اور لوگ کہیں کہ قبیلہ کہاں گیا، میں کہوں وہ تو گرفتار ہے ادھر ہی، لیکن میں چونکہ حاتم تائی کی بیٹی تھی اس لیے مجھے رہا کر دیا گیا، تو میری کیا عزت رہے گی۔ آپ نے فرمایا تیری وجہ سے جا سارا قبیلہ، سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ اس نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے، اس کام کے لیے تو مسلم شریف کی روایت ہے، اس نے اپنے بھائی کو تلاش کیا۔ اس کا بھائی گرفتار نہیں ہوا تھا عادی، وہ بھاگ گیا اور وہ شام چلا گیا تھا، اور اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک نیا مذہب تھا، نہ عیسائیت نہ یہ، ایک الگ سے مذہب بن رہا تھا ان دنوں میں، اس نے وہ قبول کر لیا تھا۔ بہن نے اس کو تلاش کیا، اس نے کہا سب کو قربان کرو۔ عیسائیت بھی ان کے سامنے ہیچ ہے، یہودیت کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، اور ہمارے باپ نے کیا سخاوتیں کی ہیں، ان کی ایک ادا کا جواب نہیں بن سکتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ان سے مل کر کے دیکھ لے، اگر تیرا دل مطمئن نہیں ہوگا ایمان قبول نہیں کرنا، لیکن ایک مرتبہ چل۔ عدی ابن حاتم نے ملاقات کی، مشہور صحابی بنے، اللہ اکبر، اور اللہ کے وعدوں کے اوپر کیسا یقین تھا۔ عدی ابن حاتم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں،
بخاری کی حدیث ہے. ایک آدمی آیا, اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا قافلہ چوروں کے راستے میں لوٹ لیا. ایک دوسرا آیا, اس نے کہا ہمارے علاقے میں بھوک مری ہے, قحط سالی ہے, سب بھوک سے مر رہے ہیں. اور کسی نے کوئی شکایت کی, کسی نے کوئی شکایت کی. آپ نے فرمایا عدی تم نے ہیرا نام کا شہر دیکھا ہے عراق کا؟ انہوں نے عرض کیا جی دیکھا ہے. آپ نے فرمایا اگر تم انطالت بک الحیات, اگر تیری عمر لمبی ہوگی تو دیکھے گا ہیرا سے ایک عورت چلے گی اور زیور سے لدی ہوئی ہوگی اور اونٹ کے اوپر اکیلی بیٹھے گی اور بیت اللہ کا طواف کر کے عمرہ کر کے واپس جائے گی. راستے میں کوئی شخص اس پر حملہ کرنے کی بات نہیں, اس کو چھیڑنے کی بات نہیں, اس کی طرف دیکھنے کا خیال بھی کوئی نہیں کرے گا, اور اس کو یہ ڈر بھی نہیں رہے گا کہ شاید کوئی راستے میں میرے زیور کی وجہ سے مجھ پر حملہ کر لے. اس کو بھی یہ خیال نہیں ہوگا. اگر تھوڑا سا خیال ہو, کچھ ڈر ہو تو کچھ نہ کچھ وہ بھی انتظام کرے, نہیں اس کو یہ خیال ہی نہیں رہے گا. حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. میں نے دیکھا ایک عورت چلی ہیرا سے اور پورے زیور سے لدی ہوئی اور اس نے طواف کیا اور واپس گئی, اور اس کو کسی کا ڈر نہیں تھا الا اللہ, سوائے اللہ. حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں آپ نے دوسری بات فرمائی تھی انطالت بک الحیات, اگر تیری زندگی نے تجھے ساتھ دیا, اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو امن تو ایسا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ پیسے کس طرح دے گا ایمان والوں کو؟ کہا اتنا خزانہ دے گا اللہ ایمان والوں کو, اتنا خزانہ دے گا کہ ایک آدمی سونے کی مٹھی بھر کے لے کر نکلے گا اور پوری گلی میں گھوم کر کے واپس آئے گا کہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں, کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے شاگردوں سے, میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کیسر و کسرا کو شکست دی ہے, لیکن میں نے وہ مٹھی لے کر کے گھومنے والے کو گلی میں نہیں دیکھا. اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو مجھے پکا یقین ہے تم ایسا ضرور دیکھو. میرے ساتھیو کیا معلوم ہوا, اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سخاوت کا وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ حاتم تائی کی بیٹی نے مانا, اس کے بیٹے نے مانا. ہمارے باپ کی سخاوت کچھ بھی نہیں, اس کا نام ہی نام تھا سخاوت, تو یہ سخاوت